بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شکر ہے ان منحوسوں نے اس عالم میں انہیں ہلاک نہیں کیا۔ زرتاج ان سب کو وہیں چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی، اس کا ارادہ پہلے آپ سے جواب لینے کا تھا، میں نے اسے یاد دلایا، یہ یقین ہونے کے بعد کہ آپ اس کا کوئی مطالبہ نہیں مانے گی، وہ کشت و خون کا بازار گرم کر دیتا۔ اس کے اندر کا درندہ آج پوری طرح بیدار تھا۔ حد سے زیادہ تند خو درندے اکثر اسی طرح موت کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ وہ بے پرواہی سے بولی، وہ مجھے شاید کوئی گائے بھینس سمجھتا تھا، جب جی چاہے گا رسی گلے میں ڈال کر کھینچتا ہوا لے جائے گا۔ میں ہی اس علاقے میں اس کے راستے میں سب سے بڑی دیوار بھی تھی، ورنہ باقی سب زمینداروں میں سے کچھ کو تو اس نے نکیل ڈال رکھی تھی اور کچھ سے گٹھ جوڑ کر رکھا تھا۔ اب وہ مجھے سرنگوں کرنا چاہتا تھا۔ بیچارے کی بازی بالکل ہی الٹ گئی۔ میں نے کہا، ادھر اس کے ساتھیوں نے بھی گاؤں کو بالکل مفتوح علاقہ سمجھ کر گھسنے کی کوشش کی ہوگی تو گولیوں نے ان کا استقبال کیا ہوگا۔ شکر ہے میں نے رات کو چوکیداری کے اس منصوبے کی خبر عام نہیں ہونے دی تھی۔ عبدل کو تو بالکل پتہ نہیں تھا، ورنہ یہ اطلاع بھی جانو کو پہنچ چکی ہوتی۔ زرتاج بولی، وہ ایک پرچھائی کی طرح میرے برابر بیٹھی تھی اور ہم گھنے درختوں کے درمیان ایک اور ہی ناہموار راستے سے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ میری کوشش تھی کہ کسی بھی کمی گاہ میں موجود کوئی بھی ڈاکو ہماری گاڑی کو آتے نہ دیکھ سکے۔ ویسے اس کا خطرہ کم ہی تھا، کیونکہ گاڑی کا رنگ سیاہ تھا اور وہ اندھیرے میں تو کچھ فاصلے سے مشکل سے ہی نظر آتی تھی۔ اس کے انجن کی آواز بھی برائے نام تھی۔ فائرنگ کی آواز لمحہ بے لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ درختوں کا سلسلہ ختم ہونے لگا تو میں نے کہا، بس گاڑی یہیں روک دیجئے، باقی فاصلہ ہم پیدل طے کریں گے۔ اس دوران شاید کچھ اندازہ ہو جائے کہ ڈاکو کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ زرتاج نے گاڑی روکی ہی تھی کہ ایک زوردار چھناکا ہوا اور زرتاج یکدم مجھ پر آن گری۔ میں نے بکھلا کر اندھیرے میں زرتاج کو ٹٹولا، لیکن وہ میرا ہاتھ ہٹاتے ہوئے جلدی سے بولی، بس میں ٹھیک ہوں۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ گولی اسے نہیں لگی تھی۔ اس نے چند سیکنڈ مزید انتظار کیا اور جب دوسری گولی نہیں آئی تو وہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ میں اس وقت ٹارچ روشن کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ پہلی گولی تو شاید آوارہ تھی، یوں ہی بھٹک کر ادھر آ نکلی تھی، لیکن روشنی دیکھ کر دوسری گولی کوئی نشانہ باندھ کر بھی چلا سکتا تھا۔ میں نے اندھیرے میں اتنا ضرور دیکھ لیا کہ ونڈ اسکرین کے ایک کونے میں سوراخ ہو چکا تھا اور کافی بڑے حصے میں مکڑی کا جالا سا پھیل گیا تھا، تاہم پوری ونڈ اسکرین نہیں ٹوٹی تھی۔ گولی شاید زرتاج کے کندھے پر سے ہوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ وہ اپنی گود میں ہاتھ مار کر کچھ جھاڑنے لگی، شاید کچھ کرچیاں اس کی گود میں آن گری تھیں۔ چند لمحے ہم دونوں ساکت رہے، لیکن ہماری سمت میں مزید کوئی فائر نہیں ہوا۔ گاؤں کی طرف سے البتہ دو طرفہ فائرنگ کی آوازیں اسی طرح سنائی دے رہی تھیں۔ میں اور زرتاج دور مار رائفلیں ہاتھ میں لیے اور ایک ایک بیگ کندھے پر لٹکائے پجیروں سے اتر آئے۔ خاصا فاصلہ ہم نے کمانڈوز کی طرح رکوع کی حالت میں طے کیا اور ایک کچی دیوار تک جا پہنچے۔ وہ در حقیقت ایک بہت بڑے باغ کی چار دیواری تھی۔ ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ڈاکو اس باغ میں مورچہ بند تھے۔ وہ یقیناً بڑے اچھے اور طے شدہ منصوبے کے تحت آئے تھے اور جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے انہوں نے بہت اچھی جگہ منتخب کی تھی۔ باغ میں وہ یقیناً چاروں طرف سے پھیلے ہوئے تھے، شاید درختوں پر بھی چڑھے ہوئے تھے۔ یوں گاؤں کا بیشتر حصہ ان کی فائرنگ کی زد پر تھا، جبکہ وہ خود گویا بنے بنائے مورچوں میں تھے۔ میں نے چند لمحے فائرنگ کی آوازیں سن کر کچھ اندازے قائم کیے اور نیچی آواز میں زرتاج سے کہا، میں زمین پر بیٹھتا ہوں، تم میرے کندھے پر چڑھ کر اس دیوار سے اندر کود جاؤ۔ اس دیوار پر چڑھنے کے لیے مجھے تمہارے کندھوں پر چڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اطمینان سے بولی۔ اس نے اپنی گن اور بیگ مجھے تھمایا اور بازو اونچے کر کے ہاتھ دیوار پر جمائے۔ دوسرے لمحے اس کے جسم نے ناگن کی طرح بل کھایا اور ایک بندریا کی سی پھرتی سے وہ دیوار پر چڑھ گئی۔ گو کہ اس کے لیے میرے ذہن میں آنے والی یہ دونوں تشبیہات مجھے قطعی اچھی نہیں لگی تھیں۔ وہ نہ تو ناگن کی طرح زہریلی
تھی اور نہ ہی بندریا کی طرح مضحکہ خیز، لیکن صرف لچک اور پھرتی اس میں ان دونوں جیسی نظر آئی تھی۔ دیوار پر بیٹھ کر اس نے جھک کر مجھ سے گنے اور بیگ لیے۔ دوسرے ہی لمحے میں بھی دیوار پر چڑھ گیا۔ ہم بخیر و عافیت باغ میں کودنے میں کامیاب ہو گئے۔ کسی گولی نے ہمارا استقبال نہیں کیا، گو کہ گاؤں کی سمت میں فائرنگ بدستور جاری تھی۔ ہم عقب سے باغ میں داخل ہوئے تھے اور دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے تھے۔ زرتاج نیچی آواز میں بولی، میں اس طرف جاتی ہوں، تم اس طرف جاؤ، قسمت میں ہوا تو دروازے کی طرف ہم پھر آن ملیں گے۔ اس کا مقصد تھا کہ ہم دونوں دائیں بائیں طرف سے باغ کے گرد ہوتے ہوئے جتنے بھی ڈاکوؤں کو تلاش کر کے ہلاک کر سکیں کر دیں اور بتدریج آگے بڑھتے رہیں حتیٰ کہ باغ کے گیٹ کی طرف ہم ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں۔ لیکن فی الحال اسے محض ایک خواب یا تمنا بھی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ راستے میں خود ہمارے مارے جانے کا بہت زیادہ امکان تھا۔ ہم کسی درخت کو مورچہ نہیں بنا سکتے تھے، کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کس درخت پر ڈاکو موجود ہیں یا کہاں درختوں کے درمیان کوئی مورچہ بند ہو۔ اس تجویز کا ایک پہلو اچھا یہ تھا کہ اگر ہم دونوں کمانڈوز کے مخصوص انداز میں تیزی سے فائرنگ کرتے اور گرنیڈ پھینکتے ہوئے ساتھ ہی نہایت پھرتی سے پوزیشن بدلتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کر آگے بڑھ سکتے تو ڈاکوؤں کو یہ تاثر مل سکتا تھا کہ انہیں گھیرے میں لینے کے لیے کچھ لوگ یا پولیس فورس وغیرہ باغ میں گھس گئی ہے۔ ادھر انہیں جانوں کی طرف سے کوئی سگنل نہیں ملا تھا، وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو سکتے تھے۔ اس روشن پہلو کے باوجود میں نے اس کی تجویز کو قبول نہیں کیا اور کہا، ہم اکٹھے ہی رہیں گے، خواہ زندہ رہیں یا مر جائیں۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ باغ میں تاریکی ذرا گہری محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بھی دور تک کی چیزیں دیکھنے میں دقت پیش آنے لگی تھی، لیکن میں کم از کم اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں تو اچھی طرح دیکھ ہی سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے روشنی سی آئی اور معدوم ہو گئی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کا میرے ساتھ رہنا اس لیے ضروری ہے کہ اس باغ کے راستوں سے آپ زیادہ اچھی طرح واقف ہیں اور میرا خیال ہے لڑائی کی ٹیکنیک آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ ممکن ہے یہ محض تمہارا خیال ہی ہو، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ وہ مسکرائی۔ ان حالات میں بھی وہ وحشت زدہ نہیں تھی۔ انسان کو آدھی فتح تو اسی طرح حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کے اعصاب شکست نہ کھائیں۔ بعض اوقات خیال حقیقت سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے دوسری طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور ہم دونوں دیوار سے لگ کر کھسکنے لگے۔ فائروں کی آوازوں سے مجھے اب کافی حد تک اندازہ ہونے لگا تھا کہ ڈاکو کہاں کہاں موجود تھے، لیکن درختوں کے جھنڈ میں سے انہیں نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کوشش میں خود ہماری موجودگی ظاہر ہو سکتی تھی اور ہم فی الحال کسی محفوظ پوزیشن میں نہیں تھے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور میں نے باغ کے ایک حصے میں ایک ثانیے کے لیے روشنی کا جھماکہ دیکھا۔ ہم کچھ اور نیچے ہو کر دیوار کی جڑ میں دبک گئے۔ پے در پہ 2-3 اور ایسے ہی دھماکے ہوئے۔ فائرنگ کی آواز ان میں دب کر رہ گئی۔ یہ تو گرنیڈ استعمال ہو رہے ہیں، میں نے قدرے حیرت سے کہا۔ ہاں، میرے گاؤں کے لوگ استعمال کر رہے ہیں، زرتاج اطمینان سے بولی۔ ڈاکوؤں کی دہشت گردیوں نے انہیں بھی پورا کمانڈو بنا دیا ہے۔ حالانکہ ہمارا گاؤں آج تک محفوظ ہی چلا آ رہا تھا، لیکن دہشت گردیوں کے قصے بہرحال سنتے آ رہے تھے۔ اچھا ہی ہوا کہ میں نے ان لوگوں کو اس قسم کی صورتحال کے لیے تیار رکھا تھا۔ تم دیکھ رہے ہو، حملہ بالکل اسی طرح ہوا ہے جیسے دشمن ملک کی فوج چڑھائی کرنے کے لیے آئی ہو۔ اسی دوران گاؤں کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں مجھے قریب آتی محسوس ہونے لگی تھیں۔ زرتاج بولی، گاؤں والے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ اندازے لگانے میں زرتاج کچھ ایسی اناڑی نہیں تھی۔ ہم خاصا آگے پہنچ چکے تھے، لیکن ابھی تک ہم نے ایک بھی فائر نہیں کیا تھا۔ ہم ایک لمحے کے لیے رکے تو زرتاج سرگوشی میں بولی، ذرا آگے مالی کا کمرہ ہے، اس کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ وہ بہت اچھا مورچہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دعا کرو کہ ہم خیریت سے اس تک پہنچ جائیں۔ اس بار میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے درمیان اس کی سرگوشی بے مشکل سن پایا۔ جب سے باغ میں گرنیڈ آ کر گرے تھے، مجھے باغ میں کچھ ہلچل کا سا احساس ہو رہا تھا۔
میں درختوں کے درمیان کچھ دیکھ تو نہیں پا رہا تھا، لیکن محسوس کر رہا تھا کہ وہاں کچھ بھاگ دوڑ سی شروع ہو چکی تھی۔ اچانک زرتاج کا گرم و گداز ہاتھ مضطربانہ انداز میں میرے ہاتھ پر آ ٹکا اور وہ مجھے ایک طرف متوجہ کرتے ہوئے بولی، وہ دیکھ رہے ہو؟ میں نے اس کے اشارے کی سمت میں دیکھا اور ایک کمرے کا حبلہ نظر آ رہا تھا جس کے آس پاس شاید کوئی باڑ وغیرہ بھی تھی۔ وہ بولی، یہی مالی کا وہ کمرہ ہے جسے میں مورچہ بنانے کی بات کر رہی تھی، لیکن اب یقیناً اس کا اشارہ کمرے کی طرف نہیں، اس کی چھت کی طرف تھا جس پر چند ہیبلے متحرک نظر آ رہے تھے۔ ان ہیبلوں کے درمیان ایک غیر متحرک چیز بھی دکھائی دے رہی تھی۔ انسانی ہیبلے 3 ٹانگوں والی اس چیز کو سیٹ کر رہے تھے۔ تمہیں اندازہ ہوا وہ کیا ہے؟ زرتاج نے پوچھا۔ ہاں، راکٹ لانچر ہے، آخر وہ گاؤں والوں کے گرنیڈ کا جواب تو دیں گے۔ میں نے کہا، میں اندھیرے میں ان ہیبلوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک دور دراز مقام پر دیکھا ہوا تقریباً ایسا ہی ایک منظر یاد آ گیا تھا، جب بلوچستان کے قریب سندھ کے ایک دور افتادہ مقام پر ڈاکوؤں نے اسی طرح ایک مکان کے گرد محاصرہ ڈالا ہوا تھا۔ تب بھی میں نے اسی طرح ایک پہاڑی پر راکٹ لانچر کا گولہ باقاعدہ نمودار ہوتے دیکھا تھا۔ بعض ڈاکو تو راکٹ لانچر کے لیے ٹرائی بھی فٹ کرنے کی زحمت نہیں کرتے تھے، وہ لانچر کندھے پر رکھ کر ہی راکٹ فائر کر دیتے تھے۔ یہ تو بہت دور دور تک تباہی پھیلائیں گے، زرتاج مضطربانہ انداز میں بولی۔ قدرت نے ہمیں بر وقت ہی یہاں بھیجا ہے، میں نے کوہنیوں کے بل لیٹتے ہوئے کہا، اور ہم یہاں ان کارروائیوں کا صرف معائنہ کرنے نہیں آئے۔ اس نے بھی میری تقلید کی۔ کمرے کی چھت زیادہ اونچی نہیں تھی، سینے کے بل لیٹنے کے باوجود ہیبلے ہماری نظر میں رہے۔ اس سے پہلے کہ وہ راکٹ فائر کرتے ہماری رائفلوں نے گولیاں اگلیں اور وہ چاروں کے چاروں کمرے کی چھت پر سے لڑک پڑے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے بھی تیزی سے لڑک کر اپنی پوزیشن بدل لی، اس کمرے کے کچھ قریب ہو گئے جہاں ہم ایک لمحہ پہلے موجود تھے۔ وہاں بھی کوئی گولی نہیں آئی۔ کمرے کی چھت پر موجود ڈاکوؤں کو تو یقیناً پتہ نہیں چلا ہوگا کہ موت نے کس سمت سے انہیں آن دبوچا تھا، لیکن باغ میں موجود ڈاکوؤں کو بھی شاید کچھ اندازہ نہیں ہوا تھا۔ انہیں غالباً یہی اطمینان تھا کہ اس وقت باغ پر ان کا قبضہ تھا، کوئی اور باغ میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ کمرے کی چھت پر کوئی گڑبڑ ہوئی تھی، کیونکہ میں نے کچھ ہی دور درختوں کے درمیان دھپ سے کسی کے کودنے کی آواز سنی۔ پھر اچانک ہی 2 سیاہ پوش درختوں کے درمیان سے بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ ان کی یہ حرکت قطعی اضطراری اور بے وقوفانہ تھی۔ ان کے ہاتھوں میں گنیں تھیں، وہ اس طرح اندھا دھند دوڑتے ہوئے نکلے تھے کہ ہم بھی فوری رد عمل پر مجبور ہو گئے تھے، ورنہ شاید وہ انجانے میں ہمارے سروں پر ہی آن پہنچتے۔ میں نے اور زرتاج نے بیک وقت فائر کیا، وہ دونوں بھی ڈھیر ہو گئے۔ ہم نے تیزی سے پھر پوزیشن بدلی اور کمرے کے مزید قریب ہو گئے۔ وہیں باغبانی میں کام آنے والی بہت سی چیزیں زمین پر پڑی تھیں، ہم نے ان کی آڑ لینے کی کوشش کی۔ اپنے تھیلے ساتھ رکھنے میں بڑی دقت پیش آ رہی تھی، لیکن ہم انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان میں فاضل میگزین اور گرنیڈ تھے جن کی ضرورت پڑ سکتی تھی، مقابلہ ٹول کھینچ سکتا تھا۔ ڈاکو تو اس بے دردی سے ایمونیشن ضائع کر رہے تھے گویا ان کے پاس ٹرکوں کے حساب سے موجود تھا۔ میں یکدم کمرے کے قریب جانا نہیں چاہتا تھا، مجھے اندیشہ تھا کہ شاید کوئی ڈاکو کمرے کے اندر بھی موجود ہو۔ اس دوران ہم چند بوریوں کے قریب پہنچ چکے تھے جن سے بو آ رہی تھی، شاید وہ کھاد کی بوریاں تھیں۔ میں نے انہیں مورچہ بنانے کے ارادے سے ان کی آڑ میں ہونا چاہا تو اچانک مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میری ٹانگ پکڑنے کی کوشش کی ہو۔ میں اچھل کر ایک طرف ہٹا اور زمین کی طرف فائر کرتے کرتے رہ گیا۔ بوری کی آڑ میں ایک شخص آڑا ترچھا پڑا نظر آیا، لیکن فوراً ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ زندہ نہیں تھا۔ اس کا بازو ایک طرف کو پھیلا ہوا تھا اور میرا پاؤں اس میں الجھ گیا تھا۔ پھر مجھے اپنے پیروں تلے خون کی چپچپاہٹ محسوس ہوئی۔ اس دوران زرتاج بھی لاش کے قریب پہنچ چکی تھی۔
اس نے اندھیرے میں جھک کر اس کا جائزہ لیا اور بے اختیار اس کے ہونٹوں سے دبی دبی سی سسکی نکلی۔ یہ ہمارا مالی تھا، اس نے سرگوشی بتایا۔ اس کی نیچی آواز میں بھی مجھے غیظ و غضب کی لہر مچلتی محسوس ہوئی۔ ان کتوں نے اس بیچارے بے ضرر سے آدمی کو بھی مار ڈالا۔ اتنا شریف، نمازی اور پرہیزگار شخص تھا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہاں رہتا تھا، معلوم نہیں ان بیچاروں کا کیا بنا ہوگا۔ اس سوال کا جواب بھی ہمیں چند سیکنڈ بعد ہی مل گیا۔ دیوار کے ساتھ 3 لاشیں اور پڑی تھیں، ایک عورت تھی اور 2 نوعمر لڑکے۔ میرے دل میں بھی تعصب کی ایک لہر ابھری۔ کسی شریف اور بے ضرر انسان کا بے جواز اور ظالمانہ قتل ہمیشہ میرے دل میں ایک چبھن اور اضطراب سا پیدا کر دیتا تھا۔ زرتاج بھی اب گویا بفر چکی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گن لیے درختوں کے درمیان جا گھستی اور چاروں طرف گولیوں کی بچھاڑ کر دیتی، لیکن ظاہر تھا کہ اس موقع پر یہ محض ایک حماقت ہوتی۔ اس دوران درختوں میں چھپے ہوئے ڈاکوؤں کو معلوم ہو چکا تھا کہ مالی کی کوٹھڑی کی سمت میں کوئی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ اس طرف گولیوں کے برسٹ پڑنے لگے تھے۔ میں اور زرتاج جلدی سے کوٹھڑی کی آڑ میں ہو گئے۔ کوٹھڑی کیا تھی؟ اچھا خاصا پکا کمرہ تھا اور اس وقت ایک بہت عمدہ مورچہ ثابت ہو سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مورچے کی آڑ میں ہمارے دبکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور ڈاکو ہماری نظروں سے اوجھل تھے۔ اچانک مجھے درختوں کے درمیان کچھ سائے متحرک نظر آئے۔ میری نظر جو اندھیرے میں بھی کافی بہتر طور پر کام کرتی تھی، اس موقع پر میرے بہت کام آ رہی تھی۔ میں نے رائفل استعمال کرنے میں تاخیر نہیں کی۔ درختوں کے درمیان کہیں گھراہٹ امیز سی ایک چیخ ابھری۔ میری چلائی ہوئی گولیاں کسی نہ کسی حد تک کارآمد رہی تھیں۔ اس دوران 2-3 گرنیڈ باغ میں پھٹے۔ باہر سے فائرنگ کی آواز بھی قریب آتی جا رہی تھی۔ تڑتڑاہٹ کے درمیان جو بھی ذرا ذرا سا وقفہ آتا تھا، اس میں مجھے زرتاج کی دھیمی سی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی، گاؤں والے پیش قدمی کر رہے ہیں، آج کی رات ڈاکوؤں پر بھاری ہوگی۔ زرتاج نگر کا رخ کر کے انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کی ہے۔ ایک گرنیڈ ہم سے کچھ دور ہی درختوں کے درمیان گر کر پھٹا اور روشنی کا چماکا سا ہوا۔ اب میں نے پہلی بار ڈاکوؤں میں سے کسی کی آواز سنی۔ وہ چیخ کر کسی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اب تک ان کا سکوت قائم تھا، ان کا بول اٹھنا ان کی بوکھلاہٹ کی نشانی تھی۔ یہ الفاظ پوری طرح تو میری سمجھ میں نہ آئے، لیکن اندازہ ہو گیا کہ وہ راکٹ لانچر والوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے ابھی تک راکٹ فائر کیوں نہیں کیا تھا۔ جواب میں کسی نے چیخ کر غالباً اسے یہ بتایا کہ ادھر گڑبڑ ہو چکی تھی۔ یہ آواز زیادہ دور سے نہیں آئی تھی۔ میں نے اندازاً گولی آواز پر فائر کیے۔ ایک لمحے کے لیے ڈاکوؤں کی طرف سے فائرنگ گویا بالکل ہی تھم گئی۔ ان کا جانی نقصان بڑھتا جا رہا تھا، لیکن دوسرے لمحے مالی کے کمرے کی سمت میں برسٹ آیا۔ ہم سے کچھ دور ایک ٹوٹے ہوئے درخت کا تنا پڑا تھا۔ میں نے اس میں بھی گولیاں پیوست ہونے کی آواز سنی۔ اس کے فوراً بعد مجھے دائیں طرف کافی دور سے پے در پہ کئی دھماکے سنائی دیے۔ پھر دیوار کا ایک حصہ نیچے آن گرا۔ ایک لمحے کی تاخیر سے میری سمجھ میں آیا کہ باغ کا دروازہ گرنیڈ مار کر توڑا گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ ڈاکوؤں کی فائرنگ کے باوجود محض اپنے دفاع کے لیے گھروں کی چھتوں تک محدود نہیں رہے تھے۔ نہ جانے کس طرح وہ باغ کے قریب آتے جا رہے تھے، تاکہ اگر وہ گیٹ کے راستے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے تو یہ ان کی حماقت ہوتی، کیونکہ ملگجے اندھیرے میں وہ شگاف کسی حد تک نظر آ رہا تھا جو لکڑی کا گیٹ گرنے سے پیدا ہوا تھا۔ غنیمت تھا کہ گیٹ نے آگ نہیں پکڑی تھی۔ اگر وہ لوگ اس شگاف سے داخل ہونے کی کوشش کرتے تو ان کے ہیبلے ڈاکوؤں کو نظر آ سکتے تھے۔ کسی نے گیٹ سے داخل ہونے کی کوشش نہیں کی، لیکن فائرنگ کی آوازیں اس طرف سے بہرحال آتی رہیں۔ ایک گرنیڈ اور مالی کے کمرے سے ذرا فاصلے پر آ کر پھٹا۔ اس کے دھماکے سے کمرے کی دیوار سے کچھ مٹی جڑ کر ہمارے اوپر گری۔ زرتاج خوش ہوتے ہوئے بولی، سلیم کی ٹریننگ کام آ رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے آدمی ڈاکوؤں کو باغ میں گھیر لیں گے اور انہیں ماریں گے۔
یہ سلیم کون ہے؟ ایک ریٹائرڈ میجر زرتاج نے جواب دیا، میں نے گاؤں کو ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے رات کی چوکیداری کی۔ جو اسکیم شروع کرا رکھی تھی وہ اس کا انچارج ہے۔ آدمیوں کی ٹریننگ بھی اسی نے دی ہے، وہی ٹریننگ تو اس وقت کام آ رہی ہے۔ گرنیڈ اب ہمارے بھی قریب آ کر گر رہے ہیں، ایک آدھ گرنیڈ ذرا اور ادھر کو آن گرا تو اپنا کام تمام ہو جائے گا۔ ہاں، اس نے بے آواز سی ہنسی کے ساتھ کہا، ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ میں بھی باغ میں آن گھسی ہوں۔ باقی میرے ہونے نہ ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کے احترام میں شاید وہ کچھ محتاط ہو جاتے۔ میں نے کہا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ محتاط ہوں، یہ موقع محتاط ہونے کا نہیں ہے۔ اگر انہیں یہاں میری موجودگی کا علم ہو جائے اور وہ محتاط ہو جائیں تو ان کا اور ہمارا کام تمام سمجھو۔ وہ بولی، میں اب بھی کم از کم اپنا کام تمام ہی سمجھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے گاؤں والوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں اور دفاع کے بجائے ڈاکوؤں کو گھیر کر مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے تو ہم بھی یہاں آنے کے بجائے ان سے ملنے کی کوشش کرتے تاکہ انہیں سہارا ملتا۔ اب انہیں بھی ہم سے کوئی خاص مدد نہیں مل رہی تھی۔ ہم دونوں برسر پیکار فریقوں کے درمیان پھنس گئے ہیں۔